مسئلہ کشمیر کیا بلا ہے۔ ایک کھیت میں ایک کسان اپنا خون پسینہ نچھاور کر کے فصل اگاتا ہے، مگر وہ فصل اس کی ہوتی ہے نہ کھیت۔ تو اس کھیت پر ہل چلانے والا بیل اور وہ کسان دونوں ایک سے سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں سخت ترین محنت کے بدلے اپنی ہی اگائی ہوئی فصل سے مٹھی بھر اناج حاصل کرتے ہیں۔ اس پر کسی چودھری کے یہ تانے بھی کہ یہ زمین اس کسان کی نہیں۔ یہ منظر کسی کہانی کا ہو، کسی ڈرامے کا یا کسی حقیقی صورتحال کا، ہر حال میں اس منظر کو دیکھنے والا اس کسان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اناج اور کھیت پر اس کسان ہی کا حق سمجھتا ہے۔ فرض کر لیجئے کوئی ملاح سمندر کی سخت اور گھمبیر موجوں سے لڑتے ہوئے مچھلیاں شکار کرے اور واپسی پر گیلے جسم پر پسینے کی بوندیں سمیٹنے سے پہلے تمام مچھلیاں لا کر کسی وڈیرے کے سامنے رکھ دے، تو میرے خیال میں کسی بھی سوچنے سمجھنے والے یا کسی انسانیت سے محبت کرنے والے شخص کے لیے اس ملاح کے لیے محبت اور ہمدردی کے جذبات یا اس وڈیرے کے لیے غصے کے جذبات پیدا ہونا عمومی اور انسانی بات ہوگی۔ کشمیر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کشمیر پاکستان کے انتظام والا ہو یا ہندوستان کے انتظام والا، یہ خطہ نہ پاکستان کا ہے نہ ہندوستان کا۔ سب سے پہلے یہ خطہ ٹھیک اسی طرح اس مٹی پر بسنے والے لوگوں کا ہے جس طرح کسی کسان کا کھیت یا کسی ملاح کا سمندر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک کشمیر ایک علاقے کا مسئلہ رہا ہے، ایک جغرافیائی زمین کا معاملہ رہا ہے، مگر انسانی سطح پر یہ مسئلہ جغرافیائی نہیں بلکہ لاکھوں کشمیری انسانوں کا مسئلہ ہے۔ یعنی مسئلہ کشمیر کا نہیں ہے، مسئلہ کشمیریوں کا ہے، اور پچھلے 70 برس سے یہ بات سمجھی نہیں جا سکی۔ کوئی بھی پاکستانی یا ہندوستانی لیڈر کسی وڈیرے کی طرح اٹھ کر بڑی آسانی سے کسی بھی کشمیری رہنما کو کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی بکواس بند کرو، یا تمہارا اس مسئلے سے کیا تعلق، یا یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی غلطی اور انسانی رویہ ہے جو آج تک اس معاملے کے حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ کشمیر کی دھرتی گلگت بلتستان سے لے کر لداخ تک اور مظفر آباد سے لے کر کنگری تک اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی ہے، اور صرف انہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا مستقبل کیا اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔ کسی پاکستانی یا کسی ہندوستانی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کشمیری قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایسا کوئی مذاکرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یا دونوں ممالک کے درمیان اس تنازع کا کبھی کوئی دیر پا حل سامنے نہیں آ سکتا جب تک اس تنازع کے اصل فریق یعنی کشمیری عوام اس بات چیت کا حصہ نہ ہو اور وہ خود یہ بات طے نہ کرے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ پانیوں اور جھرنوں کی سرزمین جو ہندوستان اور پاکستان دونوں کو سیراب کرتی ہے، جس کے وجود سے اگنے والی آبشاریں دونوں ممالک کے کھلیانوں کی زندگی کی ضمانت ہیں، ان افراد کے لیے سرحد کے اس طرف ہندوستانی فوج کی جانب سے ظلم و زیادتی، قوم کے جمہوری حقوق کی راہ میں رکاوٹیں، حق کے خود ارادیت کے راستے میں مشکلات اور لاکھوں فوجی دستے تعینات ہیں، جہاں عزت کے لٹنے سے لے کر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں یا ماورائے آئین قتل عام تک جاری ہے۔ اور نئی دہلی حکومت اپنے اس رٹے رٹائے جملے سے الگ دکھائی نہیں دیتی کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد حکومت اور پاکستانی سیاستدان ہیں جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کشمیری ان کے مزارے ہیں اور وہ جس انداز سے چاہیں انہیں پکار سکتے ہیں اور انہیں دھتکار سکتے ہیں، اور انہیں پاکستان کا رزق کھانے کا تانا تک دینے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ یہ رویہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی وڈیرے کا ملاح کے ساتھ یا کسی چودھری کا کسی کسان کے ساتھ، اور یہ رویہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص کو کشمیری قوم کے اس حق کے لیے پوری طاقت سے آواز اٹھانا ہوگی۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ کشمیر کا خطہ، اس کے مستقبل کے فیصلے کا حق، سب کچھ صرف اور صرف کشمیری قوم کا خاصہ ہے، اسی کو حاصل ہے۔ وہی طے کریں گے کہ وہ کس انداز کا مستقبل چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ چاہتے ہیں۔ میں بحیثیت پاکستانی یہ واضح کر دوں کہ اس قوم کے فیصلے کی تقریم میری نگاہ میں میری اپنی ہٹ دھرمی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر کشمیری قوم، اور یہاں میں رنگ و نسل، مذہب اور فرقے سے بالا تر ہو کر کشمیری سرزمین کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اس زمین کے اصل وارث ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ملیں گے یا وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے یا وہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں بننا چاہیں گے، تو میں اسے دل سے قبول کروں گا، کیونکہ میری ذاتی پسند اور ناپسند کشمیری قوم کی امنگوں اور ان کے قومی فیصلے سے بالا ہرگز نہیں ہے۔